نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد نمک یا نمکین کو چکھنا کتابوں میں پڑھا گیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد نمک کھانا یہ کھانے کے آداب میں سے ہے، یہ سنت نہیں، اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ ادب میں اور سنت میں فرق ہے، اس لیے اس کو آداب طعام سمجھ کر اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے میں دو فتوے سناتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی آپ کو سناتا ہوں اور بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی سناتا ہوں۔ اس میں آپ کو اچھی طرح سے بات کھل کر آ جائے گی، اور سلسلے میں جو ضعیف روایت ہے اور صحیح روایت ہے اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کر ہی دیا ہے کہ نمک کا چکھنا شروع یا آخر میں یہ کھانے کے آداب میں سے ہے، اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ ان دونوں فتووں کا خلاصہ یہی ہے۔ سوال: کیا کھانا کھانے کے شروع اور آخر میں تھوڑا سا نمک کھانا سنت ہے؟ کسی روایت سے ثابت ہے یا نہیں؟ جواب: نمک سے کھانے کے آغاز اور اختتام کو فقہائے کرام نے کھانے کے آداب میں شمار کیا ہے، اور اس کی بنیاد بیہقی شریف کی روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس شخص کے کھانے کی ابتدا نمک سے ہو وہ 70 بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ شعب الایمان۔ نیز سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سالنوں کا سردار نمک ہے۔ البتہ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمک کے ساتھ کرنے کو سنت نہیں کہا جا سکتا، اور اس سلسلے میں نقل کی جانے والی روایات محدثین کے اصولوں کے مطابق درست نہیں۔ اس سے پہلے جو فتویٰ ذکر کیا گیا وہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ تھا۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس میں ایک سوال کیا گیا ہے۔ سوال: اس حدیث کے سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد نمک چکھنا سنت ہے؟ ایک مولانا کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں کھانے سے پہلے اور بعد میں نمک کھانے کا ذکر ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ نمک چکھنے کے سلسلے میں تفصیل سے وضاحت فرمائے، برائے کرم بتائے کہ اس سنت کا ذکر کس کتاب میں ہے، اس کا راوی کون ہے وغیرہ۔ تفصیلی جواب کے لیے شکر گزار ہوں گا۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فتوے میں سب سے پہلے ایک حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس حدیث کے بارے میں حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے، تو اس کو سنیے پہلے آپ۔ نمک سے کھانا شروع اور ختم کرنے کے بارے میں کتب حدیث میں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے۔ احیاء العلوم کے شارح علامہ زبیدی نے اس حدیث کو اپنی شرح میں نقل کیا ہے۔ روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یا علی ابدأ طعامک بالملح واختم بالملح فإن الملح شفاء من 70 داء۔ یہ حدیث نقل کی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا علی اپنے کھانے کی شروعات نمک سے کرو اور اپنے کھانے کو نمک پر ختم کرو، اس لیے کہ نمک میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں، حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور ایسے ہی اور آگے بھی ذکر کرنے کے بعد اسی مضمون کو وضاحت سے بیان کیا ہے
کہ یہ جو روایت نقل کی جاتی ہے یہ روایت درست نہیں ہے۔ لیکن آگے البتہ اس مضمون کی ایک دوسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، من ابتدا غذاہ بالملح اذهب اللہ عنہ 70 داعا۔ علامہ زبیدی نے بیہقی کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا اور اس پر کوئی کلام نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مذکور قابل اعتبار ہے۔ بنا بری نمک سے کھانے کے آغاز و افتتاح کو من جملہ آداب طعام کے شمار کرنا صحیح ہے، البتہ اس عمل کو سنت نہیں کہا جائے گا، اور جن فقہا نے اس کو سنت کہا ہے اس سے ان کی مراد ادب طعام ہے، نہ یہ کہ یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو بہرحال دونوں فتووں کا خلاصہ یہ ہوا کہ کھانے کے شروع اور آخر کے اندر نمک کا چکھنا یہ کھانے کے آداب میں سے ہے، نہ کہ سنت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بات سمجھا دے۔